الحمد لله خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم ناظرین، اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 53 ہے. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں دیگر لوگوں پر، یعنی کیا یہ یہودی قوم، یہ لوگ حسد کر رہے ہیں اوروں پر، علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے اپنے فضل سے جو اپنے بندوں کو نوازا ہے، عطا کیا ہے، اس بات پر کیا یہ لوگ جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم، ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو، آل ابراہیم کو عطا کیا الکتاب والحکمت، کتاب بھی ہم نے ان کو دی اور حکمت بھی ہم نے ان کو عطا کی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی. تو یہودیوں کی ایک ایک چال، ایک ایک ان کی بدخصلتی کا بیان کیا جا رہا ہے. اگلی آیتوں میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ کبھی حق کا ساتھ نہیں دیتے، جب حق اور باطل دونوں کی پہچان ہو جاتی ہے تو یہ باطل کی طرف ہی بڑھتے ہیں. انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیغمبر برحق ہیں، پیغمبر آخر الزمان ہیں، اور ان پر جو ایمان لائے صحابہ کرام وہ حق پر ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ ایسا کہتے تھے کہ مکے کے مشرکین مدینے کے مسلمانوں سے بہتر ہیں، مکے کے مشرکوں کا راستہ زیادہ سیدھا ہے اور مدینے کے مومنوں کا راستہ سیدھا نہیں ہے. یہ لوگ نادانی کی وجہ سے نہیں بلکہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایسا کہا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ جس انسان کے اندر ہٹ دھرمی آ جائے کہ کوئی بات بھلے وہ کتنی بھی صحیح کیوں نہ رہے اس کے مزاج کے مطابق نہیں تو اس کا انکار کر دینا، یہ یہودیوں کی خصلت ہے. اور دوسری خصلت یہ بتائی گئی کہ وہ پرلے درجے کے بخیل ہیں. اگر انہیں بادشاہ بنا دیا جائے تو وہ تل کے برابر بھی خیرات نہیں کر سکتے. نقیر، تل کے برابر، تل بہت چھوٹی سی چیز ہے، تو تل کے برابر بھی خیرات نہیں کریں گے تو ان کے اندر ہٹ دھرمی ہے، ان کے اندر کنجوسی ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان اوصاف سے اپنے آپ کو دور رکھے، ہٹ دھرمی کو چھوڑ دے. یہ تو دین کا معاملہ ہے، دنیاوی معاملات میں بھی
ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. شروع میں جو غلطی ہوتی ہے وہ نادانی کی وجہ سے، جب بات صاف ہو جاتی ہے تو ہماری غلطی کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو جو انصاف پسند آدمی ہوگا وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے گا کہ ہاں یہ بات غلط تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی یا نادانی ہو گئی. اگر ہٹ دھرمی اس کے اندر ہے تو پھر اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے یا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ ساری چال بازیاں کرے گا. جس قدر جھوٹ بول سکتا ہے بولے گا. تو ایسی بری عادتوں سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے. اور دوسری بات، بخیلی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بخیلی اور کنجوسی کو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی خصلت قرار دیا ہے. اور اب تیسری خصلت کا ذکر ہے، وہ ہے حسد. یحسدون کا جو فاعل ہے ہم، اس کی ضمیر یہودیوں کی طرف لوٹتی ہے. یعنی یہودی لوگ حسد کرتے ہیں. کس سے حسد کرتے ہیں؟ الناس، تمام لوگوں سے انہیں حسد ہے. کسی پر بھی خدا کا کرم ہو جائے، کسی پر خدا کا کرم ہو جائے تو ان ظالموں کا دماغ گرم ہو جاتا ہے کہ کیوں اسے وہ نعمت ملی، کیوں اس پر اللہ کا یہ کرم ہوا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جسے جتنا نوازنا چاہے وہ نوازے. اور سب کے سب تو اللہ ہی کے بندے ہیں. مولا کسی پر بھی کرم کر دے، اپنے بندے پہ کرم کر رہا ہے. اور تو بھی ایک بندہ ہے، تجھے کیا اختیار کہ تو رب کی عطا پر اعتراض کرے. تو حسد جو کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ علامہ آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے، اللہ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کو نوازا. تو وہ دیکھ کر ان کا پیٹ جلتا ہے، ان کے دل میں آگ بھڑکتی ہے، حسد کرتے ہیں، حاسد بن جاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اتنی عظیم نعمت سے سرفراز کیا کہ وہ نعمت آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. وہ نعمت ہے خاتمیت کی نعمت. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم رسول ہے، خاتم الانبیاء ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا اس پر وہ لوگ حسد کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے یہاں پر ان کی عمومی چال کا ذکر کیا. یہ لوگ کسی بھی انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ خدا کا فضل ہوا ہے کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی زاویے سے، تو یہ حسد کرنے لگ جاتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنا نبی بنایا، آخری نبی بنایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے اپنی آخری کتاب قرآن کو نازل کیا. اور اس بات کی پیشین گوئی توریت میں آ چکی ہے. اگلے نبیوں نے خوشخبریاں دی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا ہے. تو یہ اہل کتاب جانتے ہیں، مگر یہ لوگ بس اس بات سے نالاں ہیں، اس بات سے چڑ رہے ہیں کہ کیوں یہ نعمت عرب کے باشندے اور اولاد اسماعیل کے ایک فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، یہ نعمت انہیں کیوں مل گئی؟ رب تعالیٰ نے کہا کہ جب نعمتوں کی بات سنتے ہو، نعمتوں کی بات کرتے ہو تو سنو، فقط آتینا آل ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو عطا کیا. ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ. موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں، عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہیں سب انہی کی اولاد میں ہوئے. تو آل ابراہیم کو ہم نے
عطا کیا الکتابہ، کتاب ہم نے ان کو دی، موسیٰ علیہ السلام کو توریت، داؤد علیہ السلام کو زبور، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آل ابراہیم ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ ہیں تو لازمی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، کیونکہ کوئی اپنے نسب میں دادا کا نام فخر سے لیتا ہے تو اس کا پردادا اس کی بھی اولاد ہی میں سے ہوگا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو آئے وہ سب آل ابراہیم ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جو پیدا ہوئے وہ بھی آل ابراہیم ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل، جتنے بنی اسرائیل ہیں سب آل ابراہیم ہیں، اور جتنے بنی اسماعیل ہیں وہ بھی آل ابراہیم ہیں۔ تو آل ابراہیم کو ہم نے کتاب عطا کی، والحکمت، حکمت یعنی نبوت، ہم نے نبوت سے سرفراز کیا، کیونکہ حکمت نبوت کا لازمہ ہے، حکمت نبوت کا لازمہ ہے۔ کوئی نبی غیر حکیم نہیں ہوتا، کوئی نبی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ لفظ حکمت دانش مندی کے لیے بولا جاتا ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت دے دی گئی اسے بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہمارے نبی اپنی امت کو کتاب کا علم دیتے ہیں اور حکمت کا علم بھی دیتے ہیں۔ تو حکمت عقل مندی، دانش مندی، بلکہ کسی بھی کام کو مناسب طریقے سے انجام دینا، ہر کام کو انجام دینے کے لیے وقت اور جگہ، جس جگہ جو کرنا ہے، جس وقت جو کرنا ہے وہ کرنا، یہ ہے حکمت۔ بعض چیزیں صحیح ہوتی ہیں مگر خلاف حکمت ہوتی ہیں۔ بعض علماء جب نکاح کی محفل میں انہیں بیان کا موقع دیا جاتا ہے تو محفل نکاح میں طلاق کا حکم بیان کرتے ہیں، حالانکہ نکاح کے وقت زوجین میں الفت کی دعا کرنی چاہیے، اور زوجین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو بیان کیا جائے، وہاں بیٹھ کر طلاق کی بات کرنا۔ اسی طرح عقیقے کے موقع پر بیان کا موقع دیا گیا تو غسل کے احکام، تدفین کے احکام بیان کیے جائیں۔ بچے کا عقیقہ ہے، وہاں بیٹھ کے دیکھو اچھی محفل ہو گئی، میں دین کے ضروری احکام بیان کرتا ہوں، کسی کی موت ہو گئی تو اسے کیسے غسل دیا جائے، کیسے اسے کفن پہنایا جائے، کس طرح اسے قبر میں اتارا جائے، تو کیا یہ مناسب ہے؟ تو بالکل نامناسب ہے۔ تو بات صحیح بھی رہے، صحیح جگہ پہ ہو اور صحیح وقت پہ ہو۔ تو حکمت نبوت کا لازمہ ہے۔ لازمہ کا معنی ضروری چیز، حکمت کے بغیر نبوت نہیں ہے۔ کوئی پیغمبر حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو ہم نے حکمت عطا کی وہ آل ابراہیم کو، یعنی بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے سب کے سب آل ابراہیم ہیں۔ اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، سب تو آل ابراہیم ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے آل ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کی آل و اولاد کو بادشاہت عطا کی۔ ملک کا معنی ہے بادشاہت، جبکہ اردو زبان میں ملک کا معنی ہے کنٹری، ہندوستان ہمارا ملک ہے۔ تو یہ ملک اردو میں دوسرے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں ملکن کا ترجمہ یہ نہیں کہ ہم نے ان کو ایک بہت بڑا شہر عطا کر دیا،
بہت بڑا دیش عطا کر دیا یا ایک کنٹری ہم نے ان کو دے دی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ملک کا معنی کنگڈم، بادشاہت. تو ملکن عظیمن، شاندار عظمت والی بادشاہت ہم نے دی. بنی اسرائیل میں بھی کیسے کیسے بادشاہ گزرے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اسی طرح کئی ایسے بادشاہ گزرے ہوں گے جن کا ہمیں علم نہیں ہے. یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے، عزیز مصر تھے، صحیح معنوں میں آپ ہی مصر کے بادشاہ تھے، کیونکہ مصر کا بادشاہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی فراست، آپ کی دانائی، آپ کی حکمت کو دیکھا تو تاج کو اتار دیا اور اپنی انگوٹھی جو بادشاہ کی علامت تھی، کہا کہ ہمارا یہ شیوا نہیں، ہمارا یہ شیوا نہیں کہ جو ہم پر احسان کرے ہم اس کے عہدے ہی پر قبضہ کر لیں. کہا نہیں، آپ بادشاہ رہو، ہم آپ کے نائب، آپ کے عزیز مصر کے بادشاہ کو کہتے فرعون، وہ ملک مصر ہوتا ہے، مصر کا بادشاہ ہوتا ہے، اور اس کا جو اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عزیز مصر، اور ساری کارروائی عزیز مصر انجام دیتا ہے، مگر بادشاہ کے ماتحت. حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے ضرور، لیکن بادشاہ نے ان کو کنٹرول میں نہیں رکھا، بلکہ بادشاہ ان کا غلام بن گیا، سارے معاملات ان کے سپرد کر دیا. تو یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکننا لہو فی الارض، ہم نے زمین میں ان کو اقتدار عطا کیا. تو پروردگار نے کہا کہ ہم نے کس کس کو نہیں نوازا. اب یہ لوگ حسد کریں گے تو کس کس پہ حسد کریں گے؟ اپنے باپ داداؤں پہ بھی حسد کریں گے. جس کو ہم نے جو دینا چاہا دیا، اور ان کو جو ملا ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں چند ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں رسول پر، اس پر یعنی حق پر ایمان لے آتے ہیں. تو یہاں حق سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق ہیں. جو نبی کا ہوا اسے حق مل گیا، جو نبی سے منہ موڑ لیا حق سے وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں چند ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، حق پر ایمان لاتے ہیں، یعنی نبی پر ایمان لاتے ہیں اور نبی پہ اتاری گئی کتاب قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں چند ایسے ہیں جو حق سے منہ پھیر لیتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کافی ہے جہنم جس کی حالت یہ ہے کہ وہ سعیر ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یہ بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے بس ہے، یہ عذاب ان کے لیے کافی ہے. آیت ختم ہوئی. ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا. یہ قرآن کی آیتیں ہماری آیتیں ہیں. ہماری آیتوں کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ہم تھوڑی دیر میں انہیں گھسائیں گے، نارن، جہنم کی آگ میں گھسائیں گے. ہم سوف نصلیہم نارن، ہم انہیں جہنم کی آگ میں گھسائیں گے. کلما نضجت جلودہم، جب ان کے چمڑے پک جائیں گے، یعنی آگ میں جل کر ان کے چمڑے جب پک جائیں گے،
پگھل جائیں گے. بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان چمڑیوں کی جگہ دوسری چمڑیوں کو لے آئیں گے. جہنمیوں کی چمڑیاں جب جل جائیں گی تو وہ چمڑیاں گل جائیں گی، نکل جائیں گی، تو دوسری چمڑیاں ہم ان پر چڑھائیں گے. ایسا ہم کیوں کریں گے؟ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ لوگ عذاب کو چکھتے رہے. چمڑی ہی نکل گئی تو پھر معاملہ ایسا ہوگا کہ چلو چمڑی گئی اور چمڑی کے ذریعے جو تکلیف پہنچ رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہوگا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہ ایک چمڑی جل کر ختم ہو جائے گی تو دوسری چمڑی چڑھائی جائے گی اور انہیں عذاب دیا جائے گا. پھر دوسری چمڑی نکالی جائے گی، جل کر نکل جائے گی تو تیسری چمڑی چڑھائی جائے گی. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے، حکیماً حکمت والا ہے. وہ جو بھی کرتا ہے اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں، مگر تم ان کی حکمتوں سے، رب کی حکمتوں سے ناواقف ہو، بے خبر ہو. اگر مومن ہو تو مان لو کہ رب کے ہر کام میں حکمتیں ہیں. جتنی حکمت ہماری سمجھ میں آ گئی بس وہ ہمارا حصہ ہے، ورنہ اس کی حکمتیں بے پناہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے رب کریم ہماری حالتوں پہ رحم فرما، ہمارے